السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ مریم کی آیات۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں اللہ رب العزت عصمت والا رب کا ارشاد ہے۔ آل عمران کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ، کہ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا، تم کو چن لیا، وَطَّہَّرَكِ، اور آپ کو پاکیزہ کیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ العالمین، اور جہان کی تمام عورتوں میں آپ کو برگزیدہ کیا، منتخب کیا۔ مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا، سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ پھر سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا، وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو سچ جانتی تھی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق ان کو بیت المقدس میں بٹھا دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے ان کی حفاظت اور کفالت کے ذمہ دار تھے، اور وہ اعتکاف میں رہتی تھیں اور ہر وقت اللہ کے رکوع اور سجود اور کسی کے سامنے نہیں آتی تھیں، یعنی معتکف تھیں۔ تو روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا، وہ ڈر گئیں کہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ نہیں جو آپ گمان کر رہے ہیں، میں آپ کے رب کا پیغمبر ہوں اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے جب کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، قَالَ كَذَلِكَ، اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا، میرے لیے بالکل آسان ہے۔ ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کی ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے، اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام صرف عورت کے بطن سے پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں، اور اس کو لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، اور یہ میری خاص رحمت ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئی، وہ بیت المقدس چھوڑ کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ میں وہ ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئیں اور کہنے لگی، وقالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں یہ بچہ پیدا کرنے سے پہلے مر گئی۔ موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی، اور جب کہ میری بات کی تصدیق کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ تصور روح افزا تھا کہ میری شہرت ایک عابدہ اور زاہدہ کے طور پر ہے، اور اس کے بعد لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے۔ اتنے میں آواز آئی، اللہ تحزنی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ اور پکی کھجوریں گرا دے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنِي، کھجوریں کھا، ٹھنڈا پانی پی، اور اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اگر کسی انسان کی نظر پڑ جائے تو اسے کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے تو رب کے لیے منت مان رکھی، روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں کسی سے بات نہ کروں گی۔
ان کے ہاں روزے کا مطلب کھانے اور بولنے سے دونوں چیزوں سے پرہیز تھا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کی طرف جو ہے آئیں تو سب کہنے لگے کہ تو نے بڑی حرکت کی، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں، اور لگے ان پر پتھر اٹھانے۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں۔ بچہ بول اٹھا، انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے اپنا پیغمبر بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں ہوں۔ اس رب نے مجھے حکم دیا زکوٰۃ کا اور نماز کا جب تک میں زندہ رہوں۔ اس نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، مجھے بدبخت اور سرکش نہیں کیا۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر میری پیدائش کے دن پر، میری موت کے دن پر، اور جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم وقول الحق ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حق بات تو یہ ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ جب کسی کام کو سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے ہو جا کن فیکون، اور وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے۔ آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے۔ غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا۔ یہودیوں کا یہ جرم تھا کہ وہ مخالفت میں حصہ تک بڑھ گئے کہ آپ کو انہوں نے ساحر کہا، ولد الزنا کہا، اور عیسائیوں کا جرم مسیح کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، بعض عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ، بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ابتدائی تثلیث کیا تھی؟ گاڈ دا فادر، جیسس دا سن آف گاڈ، میری دا گاڈ مدر۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انتہوا خیر لکم، اللہ فرما رہا ہے کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں کہ اس کی اولاد ہو، وہ پاک ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کن ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اجازی، یہ معجزہ تھا، اجازی ولادت سے انکاری ہیں، وہ دراصل ذوالجلال والاکرام کی قدرت اور طاقت کے منکر ہیں۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لہ ملک السماوات والارض لہ ملک السماوات وما فی الارض وکفی باللہ شہیدا۔ یہ وہ پیاری صورت ہے، بڑی ہی بابرکت اور بڑی ہی پیاری صورت ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میریکل اور معجزہ ہے۔ اگر آپ اس کو، پچھلے اس میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں لفظ نظر آئیں گے، تمہیں صرف عربی کی اس کو ابھی پڑھنا بڑا باعث برکت اور باعث رحمت ہے کہ اس وقت تم اللہ کی ڈیوائن بک آف اللہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہو، لیکن دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، اور دل سے دیکھو گے تو اللہ کی محبت نظر آئے گی، اور روح سے دیکھو گے تو اللہ خود نظر آئے گا۔ پہلی آیات ہی کتنی پیاری ہے، نداءً خفیہ، کہ حضرت ذکریا علیہ السلام جو تھے وہ خاموشی سے، یعنی اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ تنہائی میں اور خاموشی میں اس کو پکارا جائے،
جب کوئی دکھ اور تکلیف ہو اکیلے میں اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو اپنا غم سناؤ، اور جب آپ اس دل کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کے دل پر اللہ کی سکینہ نازل ہوگی۔ سکینہ کیا ہے؟ جو غم زدہ اور پریشانیوں کو، دکھ تکلیف کو رحمت میں بدل دیتی ہے۔ اور اتنے ایک ایک لفظ اتنا پیارا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ قرآن میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تیرا رب تجھے بھولا نہیں۔ جب تم پر کوئی ظلم کرتا ہے، تمہاری زمین ہتھیالی، تمہارے پیسہ نہیں دے رہا، تم پہ ظلم کر رہا ہے، تو یاد رہے مجرموں کی FIR تو آسمانوں پر لکھی جاتی ہے، اور تمہارا رب نہیں بولا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ کہا ان کو میرے پاس چھوڑ دو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور پھر کہا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کر لی، إِنَّهُ كَانَ وَعْدَهُ مَأْتِيًّا، تیرے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ تجھے دے گا، ان کو جنت کا وارث بناؤں گا۔ کہا جنہوں نے میرے حکموں کو مانا، میرے 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 نبی کی، میرے محبوب کی اطاعت کی، یحببکم اللہ، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ تو اس کا ایک ایک رکوع جو ہے اس کو پڑھیں، پہلے ترجمے کے ساتھ دیکھیں، تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا، پھر تھوڑی تھوڑی ایک ایک دو دو آیت کی جو ہے وہ تفسیر دیکھیں، اور پھر محسوس کرو کہ اس سے اچھی میں کہتی ہوں دنیا میں اتنی پیاری اسپرچول ڈائٹ، کوئی کتاب اتنی پیاری اور کوئی علم اتنا اچھا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل قوم کی تربیت جو تھی وہ قرآن کے ذریعے کی، اور آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو اپنے سینوں سے لگا لیں، اس کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں، اور بہت ہی بابرکت صورت ہے۔ سونے سے پہلے اگر پڑھ لی جائے تو بڑی آرام سے جو ہے وہ نیند آتی ہے۔ ادائیگی یہ قرض کے لیے بھی سورۃ مریم کا پڑھنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے، حافظے کی یادداشت کو تیز کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو ہے اس میں واقعات کیے گئے ہیں خاص خاص، تو ایک ایک نبی کے قصے کو پڑھیے اور دل کے ساتھ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ میاں قرآن کے ذریعے ہم پر رحم کرے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔